minorities in اسلام. جب ہم اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا مارو، اسلام میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا مسلم ہوتے ہیں یا نان مسلم ہوتے ہیں. بڑا سمپل سا کرائیٹیریا ہے کہ آئدر دے آر مسلمس اور دے آر نان مسلمس، اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے آن دا بیسس آف ریلیجن، مذہب کی بنیاد پر. اسلام میں اور کوئی تفریق نہیں ہے. اچھا، مائنورٹیز کے لیے اسلام میں جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا، اقلیتوں کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسلام میں، اسے ہم کہتے ہیں ذمی. شاید آپ لوگوں نے یہ کبھی لفظ سنا بھی ہو، ذمی. ذمی از این عربک ٹرم، اور ذمی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. ذمی کا مطلب کیا ہے حمزہ؟ ذمہ داری مینز ریسپانسبلٹی آف این اسلامک اسٹیٹ. اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو اقلیت بھی نہیں کہتے، انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں. They are the responsibilities of an Islamic state. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم مزید دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام از اے دین، اینڈ دین از اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جہاں پر یہ مسلمانوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہیں پر یہ ہمیں نان مسلمز کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتا ہے. اسلامی ریاست میں جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو اقلیتیں ہوتی ہیں تین طرح کی. There are three types of minorities in an Islamic state. یہ ذمی کی تین اقسام ہیں. معروف جو سب سے پہلی ٹائپ ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں کانٹریکٹرز. کانٹریکٹرز معاہدہ دار. کانٹریکٹرز معاہدہ دار وہ لوگ اسلامی ریاست کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیں کہ جی آپ ہمیں ڈیفنس فراہم کریں گے، ہم آپ کو بدلے میں جو ہے وہ اتنا ٹیکس دیں گے. کانٹریکٹر معاہدہ دار جو اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ آپ ہمیں تحفظ فراہم کریں اور بدلے میں ہم آپ کو جو ہے وہ اتنا لگان دیں گے، اتنا ٹیکس دیں گے. آپ لوگوں نے انڈین مووی دیکھی ہے لگان؟ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے حمزہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ لوگ لگان کی ریشو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسلام نے منع کیا. اسلام کہتا ہے کہ ان کی نہ تو مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ان کے حقوق کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی. پہلے زمانے میں نا
جو چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی وہ بڑی ریاستوں کے ساتھ الائنس بنا لیا کرتی تھی. یہ وہ والی بات ہے. آج تو ہم نیشن اسٹیٹ سسٹم میں رہتے ہیں نا, لیکن آج بھی ہم بیلنس آف پاور کی خاطر بناتے ہیں, جیسے امریکہ کے ساتھ جاپان نے بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں نے آبزرو کیے, یا سیٹو سینٹو جیسے معاہدے کے ہم نے بھی اپنے دفاع کے لیے بنائے ہوئے تھے. کانٹریکٹرز کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہیں مستعمین. مستعمین انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ٹیمپریری. انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں ٹیمپریریلی. اردو میں ایک لفظ ہے مستعار لینا, شاید آپ لوگوں نے سنا, ادھار لینے کو کہتے ہیں نا مستعار لینا. تو مستعمین سے مراد وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو عارضی طور پر اسلامی ریاست میں آئے ہوئے ہیں. اب وہ تمام لوگ جو عارضی طور پر اسلامی ریاست میں آئے ہوئے ہوں انہیں کہتے ہیں مستعمین. نور یہ ملا کر لکھ لیں, الف نہیں آئے گا. وہ لوگ جو عارضی طور پر اسلامی ریاست میں آئے ہوئے ہوں انہیں مکمل حقوق بھی دیے جاتے ہیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا. ٹیمپریریلی وانے وہ لوگ جو اسلامی ریاست میں ٹیمپریریلی آئے ہوئے ہوں وہ کون ہوتے ہیں؟ ٹورسٹ, ٹریڈرز ہوتے ہیں نا, ٹورسٹ, ٹریڈرز, اسٹوڈنٹس, وزٹرز. اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ذمی. ذمی کی تھرڈ ٹائپ بھی ذمی کہلاتی ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو اسلامی ریاست کے پرماننٹ سٹیزن, پرماننٹ ریزیڈنٹ آف این اسلامک اسٹیٹ, اسلامی ریاست میں رہنے والے پختہ, اسلامی ریاست میں رہنے والے پکے شہری. اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ تو ہم مینشن کریں گے بیسک فنڈامنٹل رائٹس. سب سے پہلے نمبر پر بیسک فنڈامنٹل رائٹس, کہ ان کے بھی کچھ بنیادی انسانی حقوق ہیں. بیسک فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی انسانی حقوق, بیسک فنڈامنٹل رائٹس. یہ وہی ہیں 8 کے 8 جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے وہ ہم یہاں پہ مینشن کرتے ہیں. بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی سمجھ آئی کہ 8 کے 8 ہم نے یہاں پہ مینشن کر دیے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں ان لوگوں کے کچھ سیاسی حقوق بھی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پولیٹیکل رائٹس. اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے سیاسی حقوق بھی ہیں, اور وانیہ سیاسی حقوق میں ہم مینشن کریں گے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے, رائٹ آف ووٹ. ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ ان لوگوں کو اپنی کمیونٹی کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کا حق بھی حاصل ہے. یہ لوگ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں. ہولی پروفٹ کے پاس باقاعدہ یہودیوں کے وفد آتے تھے جو ہولی پروفٹ کے پاس اپنی کمیونٹی کے مطالبات رکھا کرتے تھے. اور تیسرے نمبر پر کہ انہیں اپنے سیاسی حوالے سے
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक भी हासिल है कि ये अपनी कम्युनिटी के आज़ादाना मुतालबात भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर हम मेंशन करेंगे अरोमा वोट देने का हक, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का हक और अपने सियासी मामलात के बारे में आज़ादी राय का अजहार राय का हक। तीसरे नंबर पर रिलीजियस राइट्स, मजहबी हकूक, मजहबी हकूक के हवाले से इस्लाम एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक देता है, दूसरी तरफ अरोमा इन लोगों की जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। इस्लाम इन लोगों की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है और इसमें आपने मेंशन कर देना है कि इसमें आपने मेंशन करना है सूरह हज, और सूरह हज की वर्स नंबर है 40। सूरह हज और सूरह हज की आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों की इबादत गाहों को, इन लोगों के गिरजाघर, मसाजिद, जहां पर किसी न किसी शक्ल में अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसे डिस्ट्रॉय करने की मुमानियत। इसके बाद चौथे नंबर पर दे हैव एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल राइट्स। इस्लामी रियासत में इन लोगों को माशी हकूक भी हासिल हैं, फाइनेंशियल राइट्स। माशी हकूक, फाइनेंशियल राइट्स के हवाले से आप यहाँ पे बताएं कि इन्हें अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करने की इजाजत है। ईमान, ये लोग अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं बशर्ते कि वो अन इस्लामिक ना हो। अन इस्लामिक से मुराद क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब इस्लामी रियासत में कोई भी शख्स जो है वो ड्रग्स का काम शुरू कर दे, पोर्क का काम शुरू कर दे, उसकी इजाजत नहीं है। और फिर जिस तरह मुसलमानों से एक टैक्स लिया जाता है, इन लोगों से भी एक टैक्स लिया जाता है जिसका नाम है जिजिया। ये लफ्ज सुना है आप लोगों ने, जिजिया, पोल टैक्स। जिजिया या पोल टैक्स लियाना, जैसे मुसलमान पे करते हैं ना ज़कात, वैसे ही नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं जिजिया या पोल टैक्स। और सामिया, जैसे ज़कात तमाम मुसलमानों से नहीं ली जा सकती, वैसे ही जिजिया या पोल टैक्स भी तमाम नॉन मुस्लिम से नहीं लिया जा सकता। इसके बाद फिर पांचवें नंबर पर लीगल राइट्स, लीगल राइट्स या कानूनी, लीगल राइट्स या कानूनी। इस्लाम में
इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है कि कानून की नजर में तमाम लोग बराबर हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं। अच्छा, फिर इस्लाम ना इन्हें इस चीज का भी हक देता है कि अगर माइनॉरिटीज चाहती हैं उनके दरमियान मुकदमात का फैसला उनके मजहब की तालीमात के मुताबिक किया जाए तो उसकी इजाजत। जैसे हॉली प्रॉफिट के पास यहूदी आते थे और वो आने के बाद कहते थे कि जी हमारे दरमियान आप मुकदमात का फैसला तौरात के मुताबिक। पाकिस्तान में अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और हिंदू कम्युनिटी के लोग आकर कहें कि हमारे दरमियान मुकदमात का फैसला आप हिंदुइज्म के मुताबिक करें तो इस्लाम में उसकी इजाजत है। लेकिन अगर इनका कोई पर्सनल लॉ इस्लाम की तालीमात के कंट्राडिक्टरी हो फिर उसे फॉलो नहीं करें। अगर इनका कोई लॉ इस्लाम की तालीमात के कंट्राडिक्टरी हो तो फिर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसा कि अब अगर तमाम हिंदू इकट्ठे होकर कहें कि जी सती की रस्म तो हमारे मजहब का हिस्सा है, आप इसे शुरू करा दें, फिर उसे फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह कहें कि जी हम जो है वो अगर कहें कि जी औरतों को वरासत में हक नहीं देते तो फिर उसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसला करने की इजाजत है बशर्ते के अन इस्लामिक या कोई भी जो है वो गैर इंसानी ना। अब जब इस्लाम ने इनको इतने सारे हकूक दिए हैं तो इनके ऊपर 3 कंडीशंस भी लगाई हैं। देयर आर 3 कंडीशंस फॉर माइनॉरिटीज। अक़लियतों के लिए 3 शराइत। वो 3 शराइत कौन कौन सी हैं? नंबर 1, they cannot abuse any prophet. They cannot abuse any prophet कि वो किसी भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि हम सिर्फ हॉली प्रॉफिट पर ईमान नहीं लाए, हम ईमान लाए हैं 1,24,000 पैगंबरों पर। तो किसी एक पैगंबर की शान में भी गुस्ताखी ब्लास्फेमी कंसिडर होती है। इसीलिए इस्लामी रियासत में किसी भी पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं की जा सकती। इज इट क्लियर? इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे they cannot openly preach their religion. They cannot openly preach their religion. ये लोग अलल ऐलान अपने मजहब की तबलीग भी नहीं कर सकते। मना किया गया है कि अलल ऐलान अपने मजहब की तालीमात की प्रीचिंग भी नहीं कर सकते। अरोमा अब आ रही आवाज? मैं आपको बता रहा था कि दे कैन नॉट ओपनली प्रीच देयर रिलीजन कि ये लोग अलल ऐलान अपने मजहब की तालीमात की तबलीग भी नहीं कर सकते। इसके बाद फिर थर्ड नंबर पर दे कैन नॉट कमिट स्पाई और ट्रीजन एक्टिविटीज कि ये इस्लामी रियासत के खिलाफ कोई जासूसी या गद्दारी भी नहीं कर सकते। एमन क्या चीज गलत?
دے کین ناٹ کمٹ اسپائی اور ٹریزن ایکٹیویٹیز کہ یہ لوگ اسلامی ریاست کے خلاف کوئی جاسوسی یا غداری بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے نا 3 یہودی قبیلے رہتے تھے مدینہ میں، اور جب ان 3 یہودی قبیلوں نے جاسوسی یا غداری کرنے کی کوشش کی تو ہولی پروفٹ نے انہیں ایک ایک کر کے مدینہ سے باہر نکال دیا. روما اب آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم پڑھ لیتے ہیں مائنورٹیز ان پاکستان، کہ ہمارا ایگزامینر اس کوشچن کو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کی کیا صورت حال ہے. مائنورٹیز ان پاکستان نہیں ہے من، یہ بالکل ٹھیک. دیکھیں ان کے مذہب کی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں. فار ایگزامپل یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کئی پیغمبروں کی شان کے بارے میں بلاسفیمی کرتی ہیں. بائبل کے اندر کئی پیغمبروں کی شان کے بارے میں جو ہے وہ بلاسفیمس کنٹینٹ ملتا ہے، اسی لیے پھر کہا گیا کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ہے 220 ملین. پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 220 ملین. اس 220 ملین کے اندر 96% آر مسلمز ہیئر. یہاں پر 96% جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور 4% کے قریب ہمارے پاس مائنورٹیز ہیں. %96 are Muslims and 4% are minorities. اس 4% میں بھی جو 2% میجر کنٹریبیوشن ہے they are Christians. %1.6 ہندو ہیں، اور 0.4% میں ادرز آتے ہیں. 0.4% میں ادرز آتے ہیں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکھ ہیں، اسی طرح پارسی ہیں، اس میں جو ہے وہ ایتھیسٹ بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کیلاش کے لوگ بھی شامل ہیں.
پاکستان ایک نیشن اسٹیٹ ہے، اسی لیے پھر پاکستان تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فراہم کرتا ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے نا، کانسٹیٹیوشن، وہ آن دا بیسس آف سٹیزن شپ تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیتا ہے۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا جس کے پاس پاکستان کا CNIC کارڈ ہے، اس کے حقوق تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کی طرح برابر ہیں۔ لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آئین میں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل ہے، آرٹیکل 33، آرٹیکل 36 یا آرٹیکل 40، آرٹیکل 33، آرٹیکل 36 یا آرٹیکل 40 ان لوگوں کو کچھ ایکسکلوسیو رائٹس دیتا ہے۔ ایکسکلوسیو رائٹس اردو میں کہتے ہیں امتیازی حقوق، کہ عام لوگوں سے زیادہ حقوق ملتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ لائک ان پالیٹکس، سیاست میں جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے تو ایکول رائٹس بھی ہیں انہیں، کہ کوئی بھی نان مسلم اگر چاہے تو وہ جنرل اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی سندھ سے ہے تو سندھ میں کئی کینڈیڈیٹ کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ذرا ووٹ دینے کا رجحان ہے، تو ان کے لیے پھر ان کو امپاور کرنے کے لیے ریزرو سیٹس بھی رکھی گئی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں اقلیتوں کی مخصوص نشستیں۔ سنا ہے یہ لفظ آپ نے؟ اسی طرح وومن رائٹس میں بھی ہم مینشن کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی مخصوص نشستیں ہیں، اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں ریزرو سیٹس۔ اسی طرح پھر ایکسکلوسیو فائنینشل رائٹس، امتیازی معاشی حقوق۔ امتیازی معاشی حقوق میں ہم مینشن کریں گے کہ انہیں ایک تو برابری کی بنیاد پر تمام رائٹ حاصل ہیں۔ برابری کی بنیاد پر سامعہ مراد یہ ہے کہ بھئی CSS ہے، CSS میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کوئی بھی اقلیت اگر میرٹ کی سیٹ پر آ جائے تو وہ سیٹ فیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر میرٹ کی سیٹوں پر نہ بھی آئے تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کے لیے 5% جاب کوٹا بھی رکھا گیا ہے۔ 5% جاب کوٹا، جس طرح عورتوں کے لیے بھی 10% جاب کوٹا رکھا گیا۔ پاکستان کی جوڈیشری میں بھی ان کو ایکسکلوسیو رائٹس دیے گئے ہیں، اور جوڈیشری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نان مسلم ہے وہ جج بھی بن سکتا ہے اور ایون کہ چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے، اسلام کا عدالتی نظام سامعہ، کہ اسلام میں جج کا لازمی طور پر مسلمان ہونا ضروری ہے، کسی بھی نان مسلم کو جج نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن پاکستان کے عدالتی نظام میں نان مسلمز کو جج بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں 2 نان مسلم چیف جسٹس بھی رہے ہیں، جسٹس بھگوان داس اور جسٹس AR کارنیلیس۔ جسٹس بھگوان داس اور جسٹس AR کارنیلیس۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ تو جب ہم کنکلوژن بنائیں گے
اس میں ہم یہی مینشن کریں گے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہے. شفق یہ آپ پڑھیں گے پاکستان افیئر میں، نہیں پڑھا آپ نے؟ جسٹس بھگوان داس ایف پی ایس سی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور اے آر کارنیلیس. بس نور، آپ کو پتہ ہے نہیں، یہ ہمارے ملک کا پرابلم ہے. میں آپ کو اس کے لیے سمپل سی ایگزامپل دوں کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ، سود اسلام میں حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریشو ڈیفائن کرتا ہے، ان اسلامک ہے نا. اب ہم اپنا نیکسٹ کوشچن پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ہے کلچر اینڈ سیولائزیشن. کلچر اینڈ سیولائزیشن، تہذیب کسے کہتے ہیں، ثقافت کسے کہتے ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت کیا ہے، اور پھر اس کے مغرب کے اوپر اثرات. جی ان کے مذہب کے حساب سے ہوتا ہے. وٹ از کلچر؟ کلچر کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں ثقافت. آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کہ ثقافت کسے کہتے ہیں؟ وے آف لیونگ، شاباش، نارمز، بلیفز، رسم و رواج. اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت عربی زبان کا لفظ ہے، اور ثقافت کا لفظی معنی ہوتا ہے تعلیم دینا، مہذب بنانا یا اصلاح کرنا. ثقافت کا لفظی معنی کیا ہے؟ مہذب بنانا، تعلیم دینا، بہتر بنانا. اور جب ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو اصطلاح میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثقافت ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے. ثقافت جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے. انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از کلچر، تو اٹ از ڈیرائیوڈ فرام a Latin word cultura. It is derived from a Latin word cultura. یہ لیٹن ورڈ کلچرا سے ڈرائیو کر کے بنایا گیا، اور کلچرا کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹو گرو. کلچرا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟
ٹو گرو، ٹو فلورش، بڑھنا یا نشو نما پانا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کلچر ود دا پیسج آف ٹائم گرو ہوتا رہتا ہے، ڈائنامک ہوتا ہے، چینج ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے. اچھا، پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلچر وے آف لائف کا نام. کلچر از وے آف لائف، کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، طرز حیات کیا ہوگا، طرز رہن سہن کیا ہوگا، اس کا نام. جب ہم اس کی ایک اچھی کمپریہنسو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلچر از دا کمبینیشن آف شیئر نارمز values of a particular group at a particular time is called culture. لوگوں کے کسی ایک مخصوص علاقے میں مشترکہ عقائد، عبادات اور رسومات کا مجموعہ ثقافت کہلاتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر جب ہم اس کے کمپوننٹس دیکھتے ہیں نا کہ ثقافت کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، ثقافت کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو ثقافت میں ہمیں دو طرح کے کمپوننٹس ملتے ہیں. ثقافت میں ہمیں دو طرح کے اجزاء ملتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ثقافت کے اندر ہمارے مٹیریلسٹک کمپوننٹس، انہیں ہم کہتے ہیں مادی اجزائے ثقافت. مٹیریلسٹک کمپوننٹس، مادی اجزائے ثقافت. مٹیریلسٹک کمپوننٹس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل مٹیریلسٹک کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ ڈریس کوڈ، فوڈ، اسی طرح جو ہے وہ جیولری، اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں ویسلز، برتن، ریٹن فارم میں کہیں پر کوئی لینگویج ہو، یہ ساری چیزیں یہ مٹیریلسٹک ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں امٹیریلسٹک. اب وہ امٹیریلسٹک کون کون سے ہوتے ہیں بھلا؟ کہ جو پارٹ تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. جو پارٹ تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. فار ایگزامپل ایتھکس اینڈ مورالٹی. پھر اس کے اندر آتے ہیں فیتھس اینڈ آئیڈیالوجی، جنہیں ہم عقائد، آئیڈیالوجی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس میں ان ریٹن فارم میں لینگویج بھی آتا ہے. اگر یہ ڈیفینیشن ہے اور مٹیریلسٹک اور امٹیریلسٹک دو طرح کے کمپوننٹس ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلام بھی اپنے ساتھ ایک کلچر لے کر آیا. اسلام کیسے اپنے ساتھ ایک کلچر لے کر آیا؟ آپ آبزرو کریں کہ یہ بار بار کہتے ہیں وے آف لائف. اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہے نا. یہ صرف بات کرتے ہیں ضابطۂ حیات کی، جبکہ اسلام بات کرتا ہے ایک کمپلیٹ، ایک مکمل ضابطۂ حیات کی. پھر اسلام میں بھی جو ہے وہ ہمارے
کچھ مٹیریلسٹک کمپوننٹس ہیں جیسے حلال حرام فوڈ کا کنسیپٹ ہے، سطر لباس کی پابندی کا کنسیپٹ ہے، قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح پھر اسلام میں ہمارے کچھ امٹیریلسٹک کمپوننٹس بھی ہیں، اور امٹیریلسٹک کمپوننٹس میں ہم یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں ہمارے اپنے عقائد ہیں، ہے نا، ہمارے اپنے اسلام میں عقائد جنہیں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. اب آپ سارے لوگوں کو کلچر کی سمجھ آئی کہ کلچر کیا ہے. اب ہم سیولائزیشن. سیولائزیشن کہتے ہیں تہذیب کو. آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہو کہ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ جی تہذیب کیا ہے؟ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے اور تہذیب کا معنی ہے تراشنا، کاٹنا چھاٹنا، اصلاح کرنا. اردو میں سمجھ آئی آپ کو کہ تہذیب کا معنی کیا ہے؟ درست کرنا، اصلاح کرنا، کاٹنا چھاٹنا، سنوارنا. انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ سیولائزیشن دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، سول اور سیشن. انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے سول، اور سول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیپل، اور زیشن کا معنی ہے ایڈوانسمنٹ. تو اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ ایڈوانسمنٹ آف پیپل از کالڈ سیولائزیشن. لوگوں کی ترقی تہذیب کہلاتی. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم سیولائزیشن کی کمپریہنسو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لانگ ڈیوریشن آف کلچر، لانگ ڈیوریشن آف کلچر از کالڈ سیولائزیشن. کسی بھی تہذیب کو جب ایک لمبے عرصے فالو کیا جائے، کسی بھی ثقافت کو جب ایک لمبے عرصے تک پریکٹس کیا جائے، وہ تہذیب میں کنورٹ ہو جائے. لانگ ڈیوریشن آف کلچر از کالڈ سیولائزیشن. لمبے عرصے تک ثقافت پر عمل کرنا تہذیب کہلاتا ہے. اس کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے اور وہ ہے انٹیلیکچوئل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ آف پیپل is called civilization.
intellectual and cultural development of people is called civilization. लोगों की ज़हनी और सकाफती तरक्की का मजमुआ तहजीब कहलाता है। ज़हनी और सकाफती तरक्की का मजमुआ तहजीब कहलाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट लाजमी आता है। हम बात करते हैं जब पर्शियन सिविलाइजेशन की, तो हमें पता चलता है ना कि वो लोग किस तरह अपने घर बनाते थे, किस तरह से वो लोग रहते थे। हम बात करते हैं इजिप्ट की, तो उनका इंटेलेक्चुअल विजडम हमें नजर आता है ना कि किस तरह से वो लोग इजिप्शियन पिरामिड बनाते थे। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से अगर पढ़ा हो तो पता चलता है ना कि किस तरह वो लोग रहते थे। Intellectual and cultural development of people is called civilization. इसके साथ साथ फिर हम सिविलाइजेशन की एक डेफिनेशन देखते हैं, हमें विल ड्यूरेंट ने दी है। विल ड्यूरेंट एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट था। अली हमजा, विल ड्यूरेंट ने बताया कि सिविलाइजेशन 4 चीजों का मजमूआ है। एक तो सिविलाइजेशन के अंदर आती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कि वहां के सियासी हालात क्या हैं, वहां की सियासी जो है वो तंजीमें क्या है। जब हम बात करते हैं रोमन सिविलाइजेशन की, पता चलता है ना सीजर ऑफ रोम। जब हम पर्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो पता चलता है शहनशाह ईरान। या फिर अली, हम आज मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं मगरबी तहजीब, तो मगरबी तहजीब में हमें डेमोक्रेसी पता चलती है ना कि इसी के साथ है इकोनॉमिक प्रोविजन। इकोनॉमिक प्रोविजन बेहतर मईशत की फराहम। इकोनॉमी का साउंड होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्रोविजन में बेहतर मईशत की फराहमी, और वानिया कौमों को अगर अरूज मिलता है तो साउंड मईशत की वजह से मिलता है। जैसे दजला और फरात की सरजमीन की वजह से हमें इराक में सिविलाइजेशन का पता चलता है, इंडस रिवर की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चलता है। फिर इकोनॉमिक प्रोविजन के बाद थर्ड नंबर पे हम मेंशन करते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी, इखलाकियात। तहजीब में इखलाकियात, मैनरिज्म का भी बड़ा की रोल होता है। आज हम मैनरिज्म वेस्ट से सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, इसी तरह जो है वो ऑनेस्टी, फिर इसी तरह जो है वो सफाई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हम मेंशन कर देंगे आर्ट एंड परसूट ऑफ नॉलेज। आर्ट एंड परसूट ऑफ नॉलेज, फन तामीर या इल्म की तरफ झुकाओ, फन तामीर या अलूम के ऊपर गौर। इन 4 चीजों का मजमुआ तहजीब कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैं कह सकता हूं कि इस्लाम भी अपने साथ एक तहजीब लेकर आया है। क्यों अली हमजा? इस्लाम का सियासी निज़ाम है, इस्लाम का मुआशी निज़ाम है,
اسلام کا جو ہے وہ اپنا نظام اخلاقیات بھی ہے، اور اسلام آرٹ اینڈ پرسوٹ آف نالج کی بھی بات کرتا ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں impacts of Islamic culture and civilization on West and vice versa۔ اسلام نے مغرب کو کیا سکھایا ہے اور آج مغرب اسلام کو کیا سکھا رہا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں نا impacts on West کی کہ مغرب کو کیا سکھایا ہے، تو مسلمانوں نے مغرب کو اسی وقت سکھایا ہے when Muslim ruled over Spain، جب مسلمانوں نے اسپین کے اوپر حکمرانی کی۔ جی، ایمان مسلمانوں نے اسپین کے اوپر رول کیا ہے نا۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں نے اسپین میں انٹروڈیوس کرائی وہ تھا مسلم پولیٹیکل سسٹم۔ انہوں نے اسلام کا سیاسی نظام مغرب میں انٹروڈیوس کرایا۔ پھر سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو انہوں نے وہاں پر انٹروڈیوس کرائی پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ، وہ تھا مسلمانوں کا انتظامی نظام، سسٹم آف ایڈمنسٹریشن۔ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن میں ہم کہتے ہیں آج بھی عمر لاز فالو کیے جاتے ہیں، اور ایمان عمر لاز فالو کیے جاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں پولیس کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے حضرت عمر نے بنایا، اسی کے ساتھ ساتھ بزرگ لوگوں کی پینشن حضرت عمر فاروق نے شروع کی، اولڈ ایج پینشن، اور اسی طرح پھر سرکاری ملازمین کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کوڈز جنہیں ہم کہتے ہیں محتسب عدالتیں یا امبڈسمن کوڈز، یہ بھی حضرت عمر نے بنائی۔ پھر ایڈمنسٹریشن کے بعد عربک لینگویج، عربی زبان، عربک لینگویج۔ اس زمانے میں عربی زبان جو ہے وہ بولی اور سمجھی جاتی تھی، اور عربی زبان جو ہے وہ اس زمانے میں پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، ایون کہ سندھ سے لے کر اسپین تک۔ آج بھی انگلش میں کئی ورڈز عربک اوریجن کے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کئی ورڈز انگلش میں عربک اوریجن کے ہیں جو آج بھی اس میں شامل ہیں، جیسے ایڈمرل، الکیمسٹری، میوزک، کافی، these are all Arabic words۔ بس نور حاضہ شیخ ہے نا۔ ہوئے ہوئے شیخ اکبر۔ تو عربک لینگویج کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو چیز جس نے یورپ کے لوگوں کو بڑا انسپائر کیا وہ تھا مسلمانوں کی تعلیم، ایجوکیشن۔ ایجوکیشن، تعلیم نے یورپ والوں کو بڑا انسپائر کیا،
اور اس میں ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس بھی مینشن کر دیں گے. آپ کیمسٹری، فزکس، بایو، آپ کو پتا ہے نا اس میں مسلم سائنٹسٹ کا رول ہے. پھر ایجوکیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں آرٹ آف پیپر میکنگ. آرٹ آف پیپر میکنگ. آپ کو پتا نا کاغذ سب سے پہلے یاجوج ماجوج نے بنایا تھا اور مسلمانوں نے ان سے کاغذ بنانا سیکھا. پھر انہوں نے اسپین کے اندر کی قرآن پاک کو لکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، تو انہوں نے پھر وہاں پر جو ہے پیپر میکنگ فیکٹریز لگائیں. یورپ میں تعلیمی انقلاب آیا تو کاغذ بنانا مسلمانوں نے سیکھا. بس جی علی حمزہ، ہمیں تو چینی بھی یاجوج ماجوج ہی لگتے ہیں اور سارے ہیں بھی ایک جیسے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آرٹ آف پیپر میکنگ کے بعد جیوگرافی اینڈ نیویگیشن. جیوگرافی اینڈ نیویگیشن یہ مسلمان تھے جنہیں پوری دنیا میں سی روٹس آتے تھے. یورپینز کی بڑی خواہش تھی کہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایشیا پہنچے اور یہ لوگ بڑی کوششیں بھی کر رہے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا یو ایس ہسٹری میں کرسٹوفر کولمبس، امیرگو ویسپوسی، یہ سب انڈیا آنے کے لیے نکلے تھے لیکن یہ ایک اور دنیا میں پہنچ گئے. تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں جنہوں نے یورپینز کو ایشیا تک کا راستہ دکھایا. شفق اس وقت نا مسلم اسپین کا ایک پروونس تھا پرتگال، تو ایک پرتگیز سیلر، آپ نے نام سنا واسکو ڈے گاما، with the help of a Muslim trader سب کانٹیننٹ پہنچا. اب ہم انہی امپیکٹس کو تھوڑا سا ریورس گیئر لگا دیں گے پانیا کہ امپیکٹس آن اسلام. تو آج اسلامک کلچر اینڈ سیولائزیشن پر بھی ویسٹ کا بڑا ڈیپ امپیکٹ نظر آتا ہے. یہاں پہ ہم مینشن کر دیں گے ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم کہ آج مسلمان ممالک میں یا تو بادشاہت ہے یا پھر ویسٹرن فارم آف ڈیموکریسی ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریشن آج ہماری ویسٹرنائز ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی تو آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو کی پوسٹیں ہیں جیسے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسی طرح آرمی کے رینکس ہیں، یہ سارے بھی ویسٹرن ہیں. آج ہم انگلش لینگویج سے انسپائر ہیں. پھر آپ نے اس میں ایک ہیڈنگ بنانی ہے ویسٹرن کلچرل انویژن، کہ آج ہم مغربی ثقافتی یلغار کو بھی دیکھ رہے ہیں. ویسٹرن ڈریس کوڈ، ویسٹرن لائف سٹائل ہے نا، ویسٹرن فوڈ، یہ ساری چیزیں. اسی طرح اس میں آپ نے ایک اور ہیڈنگ بنانی ہے ویسٹرن کنسپٹ آف وومن امپاورمنٹ. آج ہم عورتوں کے حقوق کے لیے بھی مغرب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں.
ویسٹرن کنسپٹ آف وومن امپاورمنٹ، عورتوں کے حقوق کا مغربی تصور، ہم ویسٹ سے ہیں نا انسپائر. تو آپ نے یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آخر میں بتا دینا کہ ون ڈے اسلام ول ری گین اٹس لاسٹ گلوری، کہ ایک دن اسلام اپنا کھویا ہوا مقام لازمی حاصل کر لے. یہ بڑا ایزی سا کوشچن ہے. اور اب آپ نے جو اسائنمنٹ کرنی ہے وہ عورتوں کے حقوق پر ہی کرنی ہے. وومن رائٹس ان اسلام ایز کمپیئر ٹو ویسٹ، کے مغرب میں اور اسلام میں عورتوں کے حقوق کے تصور کا جائزہ. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. زریاب اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ذرا میکسیمم سلیبس کور کرا دوں تاکہ کم از کم آپ لوگ اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے مطمئن ہو جائیں. میں میکسیمم سلیبس کور کراتا ہوں کہ یار کم از کم آپ لوگ باقی سارے سبجیکٹس پہ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے مطمئن ہو کہ جی چھاڑا ہو گیا. بس میرا خیال ہے ہمارے 2 لیکچرز رہ گئے ہیں. بس جی اس کے بعد پھر انشاءاللہ. اچھا پنجابی پڑھ لی ہے آپ لوگوں نے یا پنجابی ابھی پڑھنی ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے نا بلال گورننس. پنجابی پڑھ لی ہے یا ابھی پڑھنی ہے؟ ایک لیکچر ہی ہوا ہے تو ابھی پنجابی باقی ہے نا، پھر کس چیز کی ٹینشن؟ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ، سی یو ان نیکسٹ کلاس. بس جی اب آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے تو آپ بے وفا ہیں، ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں. اوکے اللہ حافظ.